آج 86 سال کے بعد ایک بار پھر سے ترکی کے تاریخی اور سیاحتی مقام آیا صوفیہ میں جمعے کی نماز ادا کر دی گئی۔ پوری دنیا کے میڈیا نے اس ایونٹ کی خاص کوریج کی کیونکہ یہ مقام ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلمان اور عیسائی دونوں کی اس مقام سے تاریخی وابستگی رہی ہے، اس لیے دونوں مذاہب اس مقام کو خاص اہمیت دیتے ہیں کیونکہ اس جگہ کی 1500 سال کی تاریخ ہے۔ 1500 سال کی اس تاریخ پر بھی بات کریں گے کہ کیسے آیا صوفیہ گرجا گھر سے مسجد اور پھر مسجد سے میوزیم اور پھر میوزیم سے مسجد بنا۔ پوری ایک تاریخ ہے جس میں ترک صدر طیب اردوان کا اہم کردار ہے۔ انہوں نے گزشتہ سال استنبول کے بلدیاتی انتخابات سے پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ آیا صوفیہ میں مسجد کو بحال کرائیں گے۔ پھر 10 جولائی کو ترکی کی عدالت نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ سنایا اور اگلے ہی دن ترک صدر نے مسجد بنائے جانے کی منظوری دے دی اور اسی دن انہوں نے اعلان کیا تھا کہ 24 جولائی کو جمعے کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کی جائے گی۔ اس اعلان کے بعد ترکی بھر سے لوگ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آئے۔ کچھ لوگ تو رات کو ہی آ گئے۔ سیکیورٹی کی وجہ سے صرف 1000 افراد کو مسجد میں داخلے کی اجازت دی گئی۔ ہزاروں افراد نے مسجد کے باہر سڑک پر نماز جمعہ ادا کی۔ خود طیب اردوان اور ان کی کابینہ نے بھی آیا صوفیہ میں نماز جمعہ ادا کی۔ ترک صدر نے اس موقع پر تلاوت قرآن پاک بھی کی۔ ترک حکام کا کہنا ہے کہ آیا صوفیہ کی تاریخی اہمیت برقرار رہے گی، وہاں مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگوں کو آنے کی اجازت ہوگی۔ ترک حکام کے مطابق آیا صوفیہ میں جو لگی تصاویر ہیں ان کو نماز کے اوقات میں ڈھانپ دیا جائے گا اور پھر ہٹا دیا جائے گا۔ باقی وقت میں یہ تصاویر نمائش کے لیے ظاہر رہیں گی کیونکہ تاریخی ایک پس منظر ہے، وہ جب ٹورسٹ آئیں گے وہ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ طیب اردوان اس مقام کو خاص اہمیت دے رہے ہیں۔ 11 جولائی کے اعلان کے بعد 20 جولائی کو خود ترک صدر نے آیا صوفیہ کا دورہ کیا اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے انتظامات کا خود جائزہ لیا۔ پھر جمعرات کو بھی وہ آیا صوفیہ آئے اور پھر انتظامات کا جائزہ لیا۔ طیب اردوان اس معاملے میں خاص دلچسپی دکھا رہے ہیں اور اسے بڑی تاریخی کامیابی قرار دے رہے ہیں، حالانکہ ان کے اتحادی ممالک خاص طور پر یورپی یونین اور دنیا بھر کے عیسائی اس فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کئی برس سے ترکی میں یہ بحث جاری ہے کہ آیا صوفیہ کو میوزیم کی جگہ مسجد میں تبدیل کیا جائے کیونکہ اس جگہ 500 سال تک مسجد رہی ہے، مگر اس جگہ کی تاریخ 1500 سال پرانی ہے۔ سن 537 میں بازنطینی بادشاہ نے قسطنطنیہ میں چرچ تعمیر کیا اور پھر 900 سال تک یہاں چرچ رہا۔ کئی برس تک یہ دنیا کا سب سے بڑا گرجا گھر رہا۔ سمندر کے کنارے اور یورپ کے قریب ہونے کی وجہ سے اس جگہ کی ہمیشہ سے ایک اسٹریٹجک اہمیت رہی اور پھر جب روم کی سلطنت کا خاتمہ ہوا تو اس جگہ کی اہمیت مزید بڑھ گئی۔ عیسائی قسطنطنیہ خاص طور پر آیا صوفیہ کو مذہبی مرکز قرار دیتے تھے، یہاں اہم اجلاس ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد 1453 میں ترک حکمران سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 53 دن تک رہا اور پھر 29 مئی 1453 کو سلطان محمد نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا اور فتح کے ساتھ عیسائی دنیا کا سب سے اہم مرکز آیا صوفیہ بھی مسلمانوں کے پاس آ گیا اور پھر اس جگہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا، مگر عمارت میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں کی گئی، صرف ایک مینار بنا دیا گیا اور ایک محراب تعمیر کیا گیا تاکہ مسلمان قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکیں۔ پھر یہاں 500 سال تک مسجد قائم رہی، مگر پھر پہلی عالمی جنگ میں شکست کے بعد خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور پھر خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جدید ترکی کے بانی کمال اتاترک، جنہوں نے ترکی میں سیکولرزم کی بنیاد رکھی، انہوں نے 1934 میں آیا صوفیہ کو میوزیم میں تبدیل کر دیا اور یہاں تمام مذاہب کے لوگوں کو آنے کی اجازت دے دی۔ پھر 86 سالوں تک یہ جگہ بطور میوزیم استعمال ہوئی۔ اس کی تاریخی حیثیت کی وجہ سے یونیسکو نے اس جگہ کو عالمی ورثہ قرار دیا اور پھر یہ نہ صرف ترکی بلکہ دنیا کا معروف ترین سیاحتی مرکز بن گیا۔ دنیا بھر سے لاکھوں سیاح آیا صوفیہ آنے لگے۔ گزشتہ سال یہاں 37 لاکھ سیاح آئے، 37 لاکھ، مگر پھر 10 جولائی کو ترکی کی سب سے بڑی عدالت نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ 1934 کا کابینہ کا فیصلہ جس میں اس عمارت کو مسجد کے کردار کو ختم کر کے میوزیم میں تبدیل کیا گیا وہ قانون سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تصفیے کی دستاویز میں اسے مسجد کے لیے مختص کیا گیا، لہٰذا قانونی طور پر اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، یعنی مسجد دوبارہ بحالی کا حکم دے دیا گیا۔ امریکہ، یورپی یونین، ترکی کے اہم اتحادی روس نے ترکی کے اس فیصلے کی مذمت کی اور ترکی کے اپنے پڑوسی ملک یونان سے تعلقات خراب ہونے کا خدشہ ہے کیونکہ یونان میں لاکھوں عیسائی رہتے ہیں اور یونان کی حکومت نے اس فیصلے کو کھلی اشتعال انگیزی قرار دیا ہے۔ یونیسکو نے اس فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ فیصلہ بات چیت کیے بغیر کیا گیا۔
عیسائیوں کی طرف سے سخت رد عمل آیا۔ پوپ فرانسس نے اس فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ آیا صوفیہ کے بارے میں سوچتا ہوں اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ کے سربراہ نے کہا کہ اس فیصلے سے لاکھوں عیسائیوں کو مایوسی ہوگی۔ عیسائیوں کے عالمی تنظیم ورلڈ کاؤنسل آف چرچز نے بھی کہا کہ اس فیصلے سے تفریق بڑھے گی۔ اس فیصلے کا ایک پس منظر ہے۔ ترک صدر طیب اردوان پر الزام لگا کہ وہ گزشتہ 17 برس سے اقتدار میں ہیں، مگر انہوں نے مسجد کی بحالی کا فیصلہ ایسے وقت میں کیا جب ان کی مقبولیت میں کمی آ رہی تھی اور ترکی کی معاشی صورتحال بگڑ رہی تھی، اور اس صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے اور اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ترکی کے حال ہی میں جاری ہونے والے ایک سروے کے مطابق 44% آبادی کا ماننا ہے کہ یہ فیصلہ معاشی بحران سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا گیا ہے، جبکہ صرف 29% آبادی کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کی وجہ سے میوزیم کو مسجد میں تبدیل کرنے کی خواہش تھی جو پوری کر دی گئی۔ 44% ترک اسے سیاسی فیصلہ قرار دے رہے ہیں، کیونکہ ماضی میں طیب اردوان کی ایک پوزیشن رہی ہے۔ اپنی سیاست کے ابتدا میں انہوں نے میوزیم کو مسجد میں تبدیل کرنے کی حمایت کی، مگر جب اقتدار ملا تو ان کی پوزیشن تبدیل ہوئی۔ ترکی کے اپنے سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 17 مارچ 2019 کو ترک صدر نے میوزیم کو مسجد میں تبدیل کرنے کا مطالبہ کرنے والوں سے کہا کہ آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کا مطالبہ کرنے کے بجائے اس کے پاس موجود مسجد میں نماز پڑھ لیں۔ آپ لوگ پہلے برابر والی سلطان احمد مسجد تو بھر لیں، پھر کہیں کہ آیا صوفیہ کو مسجد بنانا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی رائے تبدیل کی اور بلدیاتی انتخابات کی مہم میں عوام سے وعدہ کیا کہ آیا صوفیہ کو مسجد بنایا جائے گا۔ طیب اردوان کے اس وعدے کو انتخابات میں کامیابی کی کوشش قرار دیا گیا، مگر اس کے باوجود بھی ان کی پارٹی 25 سال کے بعد استنبول کا بلدیاتی انتخاب ہار گئی۔ یہ طیب اردوان کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ طیب اردوان کو اس فیصلے کی کیوں ضرورت پڑی، اس کے لیے طیب اردوان کی سیاست کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ طیب اردوان نے اپنی سیاست کا آغاز یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران کر دیا۔ یونیورسٹی میں ان کی ملاقات نجم الدین اربکان نامی سیاستدان سے ہوئی، جو ترکی میں سیکولرزم کے خلاف اور اسلام پسند لیڈر تھے۔ نجم الدین اربکان نے 1980 میں مارشل لاء کے بعد اپنی ویلفیئر پارٹی کی بنیاد رکھی۔ 1991 میں اسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے طیب اردوان پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہوئے، مگر ٹیکنیکل بنیادوں پر انہیں یہ نشست حاصل نہیں کرنے دی گئی۔ پھر 1994 میں استنبول شہر کے وہ میئر بن گئے اور یہیں سے ان کی مقبولیت کا آغاز ہوا۔ انہوں نے شہر میں ترقیاتی کام کرائے، شہر میں صفائی ہوئی، پانی کے مسائل حل ہوئے، آلودگی کا مسئلہ حل ہوا، انفراسٹرکچر بہتر ہوا۔ بہت سی جماعتوں نے طیب اردوان اور ان کے ریفارمز کو ایک ماڈل کے طور پر اپنایا۔ صرف یہی نہیں، جس مذہبی جماعت سے وہ وابستہ تھے وہ 1995 میں عام انتخابات جیت گئی، اور یہ ترکی کی تاریخ میں پہلی دفعہ تھا جب کسی اسلامسٹ پارٹی نے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اور 1996 میں نجم الدین اربکان ترکی کے پہلے اسلامسٹ وزیر اعظم بنے، مگر صرف ایک سال کے اندر ترکی کی فوج نے، ترکی کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے انہیں مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا اور دعویٰ کیا کہ ان کے اسلامی نظریات کمال اتاترک کے سیکولر نظریات کے لیے خطرہ ہیں۔ اور پھر استنبول کے میئر طیب اردوان نے مظاہرے کے دوران ایک نظم پڑھی اور اپنے اسلامی نظریات کا پرچار کیا جو بہت مقبول ہوئی۔ نظم کچھ یوں تھی کہ مساجد ہمارے بیرک ہیں، مینار ہماری تلوار ہیں، گنبد ہمارے ہیلمٹ ہیں اور مومن ہمارے فوجی ہیں۔ اس نظم نے بھی ترکی کی اسٹیبلشمنٹ کو برہم کر دیا اور ترکی کی سیکولر عدلیہ نے اسے کمالزم کی خلاف ورزی قرار دیا اور طیب اردوان کو 10 مہینے قید کی سزا سنا دی۔ طیب اردوان نے 4 ماہ سزا کاٹی اور انہیں میئر کے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا۔ ان پر الیکشن میں حصہ لینے کے لیے پابندی عائد ہو گئی اور ان کی جماعت ویلفیئر پارٹی پر بھی پابندی لگ گئی، اور یہ کہا جانے لگا کہ طیب اردوان کا سیاسی مستقبل ختم ہو چکا ہے۔ مگر جیل سے واپسی پر طیب اردوان نے اسلامی ایجنڈے کے تحت اپنے سپورٹرز کو اکٹھا کرنا شروع کیا، ویلفیئر پارٹی سے علیحدہ ہو گئے اور صرف 2 سال کے اندر جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی تشکیل دی۔ بری معیشت سے تنگ ترک عوام نے ایک منفرد فیصلہ کیا۔ 2002 کے انتخابات میں طیب اردوان کی جماعت نے تاریخی کامیابی حاصل کی، پھر قوانین میں ترامیم کی گئیں اور طیب اردوان وزیر اعظم بن گئے، اور اقتدار کے آغاز میں ہی انہوں نے مغربی ممالک سے معاشی اور سفارتی تعلقات بہتر کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک دن ترکی یورپی یونین کا حصہ بن جائے۔ اردوان کو احساس تھا کہ ان کی جیت کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ترکی کے عوام معاشی کرائسس سے بیزار تھے۔ وہ کرپشن، معاشی بدحالی اور سیاسی عدم استحکام جو مختلف سیاسی جماعتوں کے حکومتی اتحاد سے پیدا ہوا تھا، اس سے بیزار آ چکے تھے۔ اردوان کی جماعت کے پاس زبردست اکثریت تھی، یعنی سیاسی عدم استحکام نہیں تھا، اور معیشت کو بہتر کرنے کا بہترین موقع تھا۔ طیب اردوان نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر معاشی ترقی کے لیے اصلاحات کے ساتھ ساتھ دیگر اصلاحات شروع کر دی، جس میں عدالتی نظام میں اصلاحات، انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اصلاحات، فوج کی سیاسی مداخلت کو کم کرنا سب شامل ہے، تاکہ یورپی یونین میں شمولیت کی شرائط کو پورا کیا جا سکے۔
اردوان نے ترکی میں موجود کردوں اور مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے لیے اصلاحات کا آغاز کا اعلان بھی کر دیا، بہتر انفراسٹرکچر، بیرونی سرمایہ کاری کے لیے حکمت عملی بنائی، اور پھر دیکھتے دیکھتے ترکی میں زبردست معاشی ترقی کا آغاز شروع ہوا۔ بیرونی سرمایہ کاری آنے لگی، روزگار کے مواقع پیدا ہوئے، اور پھر ترکی نے صرف 9 سال میں یعنی 2002 سے 2011 تک 7.5% کی اوسط ترقی دیکھی۔ شرح سود کم ہوئی، مہنگائی نیچے آ گئی، روزگار میں اضافہ ہوا، جس سے لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ ہوا، کاروبار کا پہیہ چلا، ترکی کے لوگ سرمایہ کاروں نے بھرپور سرمایہ کاری کی، اور پھر پوری دنیا سے ترکی میں سرمایہ کاری ہوئی۔ معاشی ترقی کی وجہ سے اردوان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، اور ترکی کا سفارتی کردار بھی دنیا بھر میں بڑھنے لگا۔ طیب اردوان ایک بڑے لیڈر کے طور پر سامنے آئے۔ طیب اردوان کے اقتدار میں آنے کے بعد ترکی کی معیشت میں 525 ارب ڈالرز یعنی پاکستان کی معیشت کا تقریباً دگنا، ٹوٹل سائز کا تقریباً دگنا 525 ارب ڈالرز کی بیرونی سرمایہ کاری ہوئی، جس میں براہ راست سرمایہ کاری، اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری، ترکی کی کمپنی اور حکومت کی طرف سے لیے گئے قرض شامل تھے۔ ترکی کی معیشت میں سالانہ یعنی 35 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری ہوئی، یعنی دنیا ترکی کی معیشت کے مستقبل پر اعتماد دنیا کا بڑھ گیا۔ 2002 میں ترکی کی آبادی دنیا کی آبادی کا 1.3% تھی، مگر اس کا دنیا کی معیشت میں کردار بہت کم یعنی صرف 0.7% تھا، یعنی اپنی آبادی کے تناسب سے کم۔ مگر پھر 2008 میں ترکی کا کردار دنیا کی معیشت میں 1.2% ہو گیا، یعنی معاشی کردار اپنی آبادی کے تناسب سے کم تھا، اور وہ آبادی کے تناسب سے صرف 6 سالوں میں زیادہ ہو گیا۔ اردوغان کوشش کر رہے تھے کہ ترکی یورپی یونین کا حصہ بن جائے، اس لیے جمہوری جتنی بھی کوالٹیز تھی ان کو اپنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ 2010 اور 2011 میں ترکی کی شرح 9.2% اور 8.8% تک پہنچ گئی۔ معاشی ترقی کی وجہ سے طیب اردوان ایک طاقتور جمہوری حکمران بن گئے تھے، اور ترقی کے ساتھ ساتھ وہ پوری دنیا میں انتہائی مقبول بھی ہو رہے تھے، کیونکہ ترقی کر رہا تھا ترکی، تو ان کی مقبولیت بھی بڑھ رہی تھی ترکی کے اندر بھی اور دنیا میں بھی۔ معاشی ترقی کی وجہ سے فوج کا ملک میں کردار سکڑتا جا رہا تھا۔ جہاں ترکی ترقی کر رہا تھا تو وہیں سازشیں بھی پنپ رہی تھی۔ 2007 میں استنبول پولیس نے ایک سازش کا پتہ لگایا جو ترکی کی فوج اپنے ہی وزیر اعظم طیب اردوان کے خلاف تیار کر رہی تھی۔ طیب اردوان جو پہلے ہی فوج کی مداخلت کو کم کرنے کا وعدہ کر چکے تھے، انہوں نے تحقیقات کا حکم دیا، اور پھر یہ دعویٰ سامنے آیا کہ فوج اور انٹیلیجنس اداروں کا ایک ایسا نیٹ ورک ہے جس میں سویلین عہدیدار، پولیس حکام، جرنلسٹ، اساتذہ، بزنس مین اور مافیاؤں کے لوگ بھی شامل ہیں جو طیب اردوان کو عہدے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ 5 سال کے ٹرائل کے بعد 2013 میں بغاوت اور سازش کے الزامات میں سزائیں ہوئیں۔ 17 لوگوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، جس کا تعلق فوج سے، تدریس سے، اس کے علاوہ میڈیا سب سے تھا۔ طیب اردوان کے رویے میں بھی تبدیلی آنے لگی، پھر اردوان کو تنقید بری لگنے لگی، مخالفت برداشت کرنے کی صلاحیت نہ رہی، اور دیکھتے دیکھتے طیب اردوان کا کردار ایک جمہوری ریفارمسٹ لیڈر سے ایک سخت آمر لیڈر میں بدلتا چلا گیا۔ عدلیہ میں جو ریفارمز ہوئی وہ واپس ہونے لگی، میڈیا کی آزادی میں قدغنیں لگنے لگی، مخالف گرفتار ہونا شروع ہوئے، اختلاف کرنے والے عوام پر سیکورٹی فورسز کے ذریعے چڑھائی کر دی گئی۔ وہ عوام جو استنبول کے غازی پارک کو بلڈنگ پروجیکٹ میں تبدیل کرنے پر احتجاج کر رہے تھے، وہ ان پر چڑھائی کر دی گئی، اور دیکھتے دیکھتے معاملات خراب ہوتے چلے گئے۔ اردوان کی اپنی حکومت اور وزراء پر سنگین کرپشن کے الزامات سامنے آنے لگے۔ اردوان خود پر ہونے والی تنقید کو سازش قرار دینے لگے، سختی بڑھائی گئی، میڈیا اور اپوزیشن کو برداشت کرنے کا حوصلہ ختم ہو گیا۔ طیب اردوان نے زیادہ سے زیادہ اختیارات کو صرف اپنی ذات تک محدود کر دیا۔ 2014 میں وزیر اعظم اردوان نے صدر اردوان بننے کے لیے الیکشن لڑا، کامیاب ہو گئے، اور پھر ترکی کا سفر پارلیمانی نظام سے صدارتی نظام کی طرف شروع ہوا۔ یہ خدشہ پیدا ہوا کہ ترکی جمہوریت سے دور ہو جائے گا، اور اردوان روسی صدر پیوٹن کی طرح ایک آمر صدر بننے جا رہے ہیں، جس کے بعد 2016 میں ترکی کی فوج نے ایک دفعہ پھر مارشل لا لگانے کی کوشش کی، اور وہ ایک دفعہ پھر ناکام ہو گئی۔ اردوان گرفتار ہونے سے بال بچ گئے، اور پھر انہوں نے ملک گیر کریک ڈاؤن کا آغاز کیا، جو صرف فوج تک محدود نہیں تھا بلکہ سویلین اداروں، پولیس، یونیورسٹیز، اسکولز، میڈیا ہاؤسز سب کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا گیا۔ ان تمام شعبوں سے وابستہ لوگ گرفتار ہوئے۔ ملٹری کو کی کوشش ناکام ہونے کے بعد اردوان نے اس موقع کو مخالفین کے خلاف بھرپور استعمال کیا۔ 50,000 سے زائد لوگ گرفتار کیے گئے، 1,50,000 سرکاری ملازمین نوکریوں سے نکال دیے گئے، فتح اللہ گلن کے اسکول نیٹ ورک پر کریک ڈاؤن کیا گیا، مخالف صحافیوں کو نوکریوں سے نکلوا دیا گیا، مخالف چینلز اور اخباروں پر کریک ڈاؤن کیا گیا، عدلیہ کی آزادی متاثر ہو گئی، اور پھر اردوان نے مزید اختیارات کے لیے ترکی میں ریفرنڈم کرایا، اور 2017 میں 48% کے مقابلے میں 51% ووٹوں کی معمولی برتری کے ساتھ مزید اختیارات لینے میں کامیاب ہو گئے۔ اپوزیشن نے اس ریفرنڈم میں دھاندلی کا الزام لگایا، اور پھر 2018 میں وہ 53% ووٹ لے کر صدر منتخب ہو گئے، ایک ایسے صدر جن کے پاس بے پناہ اختیارات تھے، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ان اختیارات کے ساتھ اور صدارتی نظام کے ساتھ وہ ترکی کی معیشت کو اب ترقی کی راہ پر لے کر جائیں گے، اور وہ دوبارہ ترقی لے کے آئیں گے۔
तुर्की में आज़ादी इज़हार राय पर कदगनों, सहाफ़ियों की गिरफ्तारियों, नाक़िद मीडिया चैनल्स और अखबारात पर पाबंदियों, अपोजिशन की गिरफ्तारियों और फिर पार्लिमानी निज़ाम को एक बार फिर भरपूर किस्म के ताकतवर सदारती निज़ाम में बदलने के बाद क्या अर्दोआन तुर्की को तरक्की की राह पर लाने में कामयाब हुए? आइए जायजा लेते हैं। 2013 के बाद अर्दोआन ताकतवर से ताकतवर होते चले गए और तुर्की की मईशत मुसलसल गिरती चली गई। 2018 में तुर्की की करेंसी लिरा क्रैश कर गई। 2018 में लिरा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 35% गिर गया। करेंसी गिरने की वजह से महंगाई 25% की बुलंदतरीन सतह पर चली गई। तुर्की की मईशत रिसेशन में चली गई। इस्तांबुल, जहां से तैयब अर्दोआन ने अपनी सियासत का आगाज किया और जो उनका सियासी गढ़ समझा जाता था, वहां अर्दोआन की जमात लोकल इलेक्शन हार गई। अर्दोआन ने दोबारा इलेक्शन का मुतालबा किया, दोबारा इलेक्शन हुआ, फिर हार गए और तुर्की की मईशत में बेपनाह महंगाई, मुआशी गिरावट, करेंसी के गिरने, बैरूनी सरमायाकारी वापस जाने, बड़ी बड़ी कंपनियों के दिवालिया होने, बेरोजगारी बढ़ने का वो सिलसिला शुरू हुआ जो अभी जारी है। तुर्की की मईशत को ब्रेक लग गया, जो 2002 से 2011 तक की तरक्की थी उसे ब्रेक लग गया और जून में तुर्की में महंगाई की शरह अभी भी 12.6% थी। तुर्की की मुआशी तरक्की इस साल दीगर मईशतों की तरह 5% मनफी होने का खदशा है, मगर अगले साल भी बहुत ज़्यादा तेज़ रिकवरी का इम्कान नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तुर्की की करेंसी लिरा मई में तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंची, मगर मुआशी तज्ज़ियाकारों की राय है कि वो अभी भी ओवर वैल्यूड है, इसलिए मजीद गिरेगी क्योंकि अपने बेपनाह इख्तियारात के साथ सदर एर्दोआन तुर्की के स्टेट बैंक को भी कंट्रोल करते हैं और 12.6% महंगाई की शरह के बावजूद उन्होंने शरह सूद 8.25% रखी हुई है ताकि सरमायाकारी हो, जबकि मुआशी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस शरह सूद के साथ ना तो महंगाई नीचे आएगी ना ही मईशत संभलेगी। गिरते हुए लिरा को संभालने के लिए तुर्की के स्टेट बैंक के जरिए डॉलर्स मार्केट में डाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से तुर्की के ज़र मुबादला के ज़खायर जो पहले ही गिर रहे थे 2019 के अख्तिताम पर 87 अरब डॉलर्स की सतह पर आ गए थे, अब मजीद गिर कर महज 33 अरब डॉलर्स की सतह पर आ चुके हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक तुर्की का एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिस्क बहुत बढ़ गया है और ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी से उसमें मजीद इजाफा हुआ है। 2 साल में पार्लिमानी निज़ाम से इंतहाई ताकतवर सदारती निज़ाम में जाने के बाद और ये वादा करने के बाद कि अब मईशत बेहतर होगी और तुर्की के अच्छे दिन वापस आएंगे, तुर्की ने मजीद बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा देखा है, मुआशी तरक्की में कमी देखी है। गुज़िश्ता 2 सालों में मईशत फैलने के बजाय 125 अरब डॉलर से सुकड़ चुकी है। महंगाई 12.6% है। शरह सूद जो कि 24% तक चली गई थी वो अब 8.25% है, मगर उसमें अब बढ़ने के इम्कानात हैं। बेरोजगारी बढ़ चुकी है, पहले से ख़राब मईशत कोरोना वायरस के बाद और बदहाली का शिकार हो गई है। बजट खसारा बढ़ गया है, पहले ही काबू से बाहर हो रहा था। बैरूनी सरमायाकारी में कमी आ गई है, एतमाद कम होने की वजह से पहले सरमायाकारी आ रही थी, अब बाहर जा रही है। 15 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी तुर्की से निकल चुकी है। करंट अकाउंट खसारे को तुर्की का स्टेट बैंक अपने ज़र मुबादला के ज़खायर खर्च करके पूरा कर रहा है और इक़्तिदार में आने के बाद और यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए तुर्क सदर ने जो मुआशी तरक्की और जमहूरी रिफॉर्म्स का सफ़र शुरू किया था, जिससे तुर्की का दुनिया की मईशत में हिस्सा 7% से बढ़कर 1.2% हो गया था, वो अब वापस कम हो गया है और 8.9% रह गया है। इख्तियारात हासिल करने की ख्वाहिश की कीमत मुआशी बदहाली ने अदा की। इसी तैयब अर्दोआन दबाव में है, मईशत की बहाली उनका सबसे बड़ा हथियार है। अब ये मईशत उनके लिए इम्तिहान बन रही है और ये कहा जा रहा है कि इस दबाव से निकलने के लिए तैयब अर्दोआन ने आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील करने का फैसला किया है। हालांकि वो खुद पहले जो मुतालबा करते थे जब लोग तो कहते थे कि बराबर वाली मस्जिद को तो भर लो, फिर आया सूफिया की बात करो, मगर अब वो ऐसा ही कर रहे हैं। प्रोग्राम में शामिल करते हैं।